خداوند یسوع مسیح کے ببرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو پاسٹر نذیر مسیح کی طرف سے سلام۔ میں کافی دیر سے اس بات کو دعا میں رکھے ہوئے ہوں اور یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ میں اردو میں سیبر اسکول بائبل اسٹڈی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، تاکہ اردو بولنے والے اور ہندی بولنے والے جو لوگ تھرو آؤٹ دا ورلڈ ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ خاص طور پر پاکستان میں سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ کے جو پاسٹرز، ممبرز، ڈیکنز، ایلڈرز جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان کو مدد مل سکے، تاکہ وہ جب بائبل اسٹڈی کرتے ہیں سبت کے روز، خاص طور پر لیسن کوارٹرلی، جسے کہ ہم سیبر اسکول کا پرچہ کہتے ہیں، اس کو سمجھ سکیں اور بات چیت کر سکیں۔ اور یہ میں خداوند کا مشکور ہوں کہ خداوند کے بندہ نے میری خدمت کے لیے، میں نے اسے کہا کہ اردو کا جو سیبر اسکول کا لیسن کوارٹرلی ہے اس کو مجھے بھیجا جائے تصویریں بنا کر پاکستان سے، تو وہ مجھے بھیجا گیا اور میں اس کے لیے بڑا شکر گزار ہوں۔ اور میں آج اس کی پہلی جو ہے نا کوشش کرنے لگا ہوں، جو کہ سبق نمبر 10 ہے، اور سبق نمبر 10 جو ہے اس کا عنوان ہے انجیل کو جینا۔ پیش اس کے کہ ہم اس پر بات چیت کریں اور اس کو سٹڈی کریں، آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ خداوند تو جو جلال سے ہے، تو جو رحمتوں کا بانی ہے، تو جو پرفضل ہے، اور تو جو اپنی قدرت اور رحمت ہم پر نچھاور کیے ہوئے ہے، منت کرتا ہوں کہ جب ہم تیرے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو اپنے روح القدس کا نزول ہم پر فرما، اپنے کلام کے بھیدوں کو کھول اور ہمیں اس سے پر بات کرنا، سمجھنا اور دوسروں کو سکھانا جو ہے خداوندہ سکھا، ہماری رہنمائی فرما۔ میں تمام سننے والوں کو خداوند تیرے حضور لاتا ہوں تاکہ تیرے نام کو جلال ہو اور خداوندہ تو ان پر اپنا رحم کرے، سیکھا جائے۔ منت کرتا ہوں کہ ہر طرح سے رحم و فضل ہم سب کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ تو آج کا سبق نمبر 10 جو ہے وہ ہے انجیل کو جینا، اور اس کی جو مرکزی حفظ کرنے والی آیت ہے وہ افسیوں کے نام پلوس رسول کا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کے 8 سے 10 ہے۔ میں کلام مقدس میں سے آپ کے لیے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ بڑی خوبصورت بات ہے جب ہم خداوند کے کلام کے مطابق ان باتوں کو دیکھتے ہیں جن کو خداوند کے حکم، تقاضے یا خداوند کی ہدایات کہی جاتی ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں اپنی زندگی کو ان کے نظر میں، تو ہمیں خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم تو کبھی بھی ان سارے تقاضوں کو، ان ساری ہدایات کو یا ان حکموں کو اپنی زندگی میں پورا نہیں کر پاتے۔ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہم ان ساری باتوں کے ذریعہ سے اپنی نجات کو خطرے میں تو نہیں ڈالے، یا پھر ہم اپنی نجات کو ان کے ذریعہ سے تو نہیں حاصل کر رہے۔ لیکن کلام مقدس ہمیں یہ کہتا ہے کہ خدا کی نہ تو ہم اس سے حمایت حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اس سے اپنی نجات حاصل کرتے ہیں، بلکہ لکھا ہے جو ہم نے آج پڑھا کہ ہم ایمان کے وسیلہ سے، ایمان یہاں لکھا ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ دیکھیں، ایمان ہی کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ اچھائی کے کام، یہ نیکی کے کام، یہ بھلائی کے کام، یہ مدد کے کام، یہ سارے کام جو ہم کرتے ہیں، ان میں ہماری نجات کا جو حاصل ہے وہ صرف اتنا ہے
کہ ہم نجات یافتہ ہو کر ان کو کرتے ہیں تاکہ خداوند کے نام کو جلال ہو سکے۔ ان کاموں سے، حکموں کو ماننے سے، ہدایات پانے اور ان پر عمل کرنے سے یا خدا کے تقاضوں کو پورے کرنے سے ہم اپنی زندگی میں نجات کو کماتے نہیں ہیں۔ نجات خدا کی بخشش ہے اور یہ فضل سے یسوع مسیح میں ہمیں دی گئی۔ اس لیے یہاں ایک خوبصورت بات جو لکھی ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ انسان میں پائی جانے والی ہر چیز کو جو اچھی، پاک، اعلیٰ اور دلکش ہے اکٹھا کر سکے اور پھر فعال کو خدا کے فرشتوں کے سامنے انسانی روح کی نجات میں بطور حصہ یا معیار پیش کریں تو یہ دعویٰ غرداری کے طور پر کر دیا جائے گا۔ کیا لکھا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سارے اعمال جو میں نے کیے ہیں یہ میری نجات کا سبب بنے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے حضور غردار ٹھہریں، کیونکہ کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ ہم سب گناہ گار ہیں اور گناہ گار ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم خدا سے دور ہیں۔ یہ لکھا ہے خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ جیسا ہم اپنی نجات کی سمجھ اور پرکھ میں بڑھتے ہیں، خدا کی محبت اور غریبوں اور مظلوموں کے لیے ہم اس کی فکر کے درمیان تعلق میں منتقل ہو جائیں گے جو اس کی محبت کو حاصل کرنے والے ہیں۔ ہم نے حاصل کیا ہے، پس ہم دیں گے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہم سے اتنا پیار کیا ہے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اور دوسروں کو کتنا پیار زیادہ کرتا ہے اور ہمیں بھی کتنا کہتا ہے ان سے پیار کریں۔ دیکھیں کیا لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا آج کا جو منڈے کا اتوار کا لیسن ہے اس میں پایا جاتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ خدا نے جو دنیا سے ایسی محبت رکھی، یہ یوحنا کی انجیل کے 3 باب 16 آیت میں پایا جاتا ہے، اور 16 اور 17 آیت تک جب ہم دونوں مل کر پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت۔ جب دنیا کی بات کی جاتی ہے تو دنیا میں جو یونانی میں لفظ پایا جاتا ہے وہ کاسموس ہے۔ کاسموس کا مطلب ہے کہ دنیا میں تمام لوگ جو تخلیق کیے گئے ہیں۔ خداوند خالق ہیں اور اس نے اپنے شبیہ پر جتنے لوگ تخلیق کیے ہیں وہ ان کی بات کرتا ہے۔ یہاں کہتا ہے کہ خدا نے ساری تخلیق بڑے منظم طریقے سے اور بڑے ہی اعلیٰ ظرف کے ساتھ کی ہے۔ خدا کی یہ ساری تخلیق جو ہے، جب کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، خاص طور پر ہم رومیوں کی کتاب کے 8 باب کو پڑھیں اور اس کی 20 سے 23 آیت پڑھیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ میں پڑھنے لگا ہوں، کلام مقدس میں لکھا ہے، اس لیے کہ مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی ہے، نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث سے جس نے اس کو اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضے سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائیں۔ کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراتی ہے اور درد زہر میں پڑی تڑپتی ہے، اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں، آپ اپنے باطن میں کراتے ہیں اور لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں۔ اب کیا دیکھیں، یہاں جو بات پائی جاتی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ساری مخلوقات جو ہے وہ بطالت کے اختیار میں کر دی گئی ہے۔ یہاں تمام مخلوقات، تمام لوگ، تمام نسلیں، تمام قومیں، تمام طرح کی زبانیں بولنے والے، تمام طرح کے رنگ رکھنے والے، تمام قبیلے، امتیں، زبانیں، اہل زبان، تمام جو ہیں کہتے ہیں بطالت میں کر دی گئی۔ ہم بھی کراتے ہیں اپنی روح میں کہ ہم کیا ہو جائیں، خداوند میں آ جائیں، تاکہ خداوند کی مخلوقات خداوند میں آ جائیں تاکہ ہم اس کے لے پالک ہو جائیں۔ تو یہاں جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو یہ بات واضح کرتی ہے ہمارے سامنے کہ بے شک نجات ایک لحاظ سے خداوند کے ساتھ ہمارا ذاتی تعلق ہے۔ کیا ہوا، یہاں سے خالق اور مخلوق کے تعلق میں جب فرق آ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ ایک ذاتی تعلق ہے۔ ہم میں سے ہر ایک
کے بارے میں ہے، لیکن اس سے بڑھ کر دراصل راست بازی نہ صرف ہمارے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے بارے میں ہے، اصولی طور پر اسے اس کے بارے میں ہونا چاہیے کہ کیسے مسیح اور روح القدس کی قوت کے ذریعے خداوند خدا کے خاندان کو تخلیق کرنا ہے، جس کے اراکین اپنی معافی اور نجات کی یقین دہانی کا جشن مناتے ہیں۔ دوسری چیزوں کے بیچ میں وہ اپنے اچھے کاموں کے ذریعے دنیا کے لیے گواہی ہیں۔ اب دیکھیں، غور کریں، کیا واقعی یسوع مسیح میں ہماری نجات ہے؟ اب ہم جو تخلیق کیے گئے ہیں، ہم جب اس میں نجات پاتے ہیں تو ہم اپنی نجات کو جو حاصل کرتے ہیں یسوع مسیح کی ان اچھائی کے کاموں کو جب دوسروں میں بانٹتے ہیں اور دوسروں میں کرتے ہیں تو ہم اپنی نجات کے ان اچھے کاموں کو جو خدا نے ہمارے لیے رکھے ہیں ہم دوسروں سے بانٹتے ہیں۔ یہاں لکھے ہے یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 16 اور 17 آیت میں آج آپ کے سامنے پڑھوں گا، جو کہ یہاں آج کا خاص عنوان ہے۔ لکھا ہے یہاں یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 16 اور 17 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ دیکھیں کیا لکھا ہے یہاں کہ خدا نے دنیا سے محبت کی اور اس نے اس محبت کو جب اپنے بیٹے کی قربانی میں ظاہر کیا تو اس لیے کہ ہم اس میں نجات پائیں، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا نے اس کو اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، لکھا ہے دنیا پر کیا کرے، اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ تو یہاں جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو 70ویں آیت 16ویں آیت کی بات کو، خیال کو، اس ساری لبلبے کو واضح کرتی ہے کہ ہم نے اس کے وسیلہ سے نجات پانی ہے، ہماری اس کے وسیلہ سے نجات تک رسائی ہے، اور یہ خدا کی بخشش ہے، خدا کی طرف سے ہے۔ اور لکھا ہمارے اس حقیقت کو تسلیم کرنا ان تک رسائی کے لیے ہماری قائلیت ہے، لیکن وہ ان سے بھی محبت کرتا ہے جن سے ہم ناخوش ہیں۔ یہ بڑا اہم بات ہے۔ یہاں دیکھیں یہاں لکھا ہے خدا نے دنیا سے محبت کی۔ اب میں انسان ہوتے ہوئے کئیوں سے نفرت کر سکتا ہوں، کئیوں تک میرا یہ اپروچ نہیں ہے، یا میں کسی کو پسند نہیں کرتا، یا کوئی میرا دشمن ہو سکتا ہے، یا میرے ہی چرچ میں، میرے ہی گھر میں، میرے ہی ملنے والوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑے ہی مجھے اچھے نہیں لگتے، میں ان سے بات نہیں کرتا، لیکن خداوند کا رویہ ایسا نہیں ہے۔ خداوند نے سب سے محبت کی ہے، خداوند چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، خداوند یہ چاہتا ہے کہ سب نجات پائیں۔ اس لیے کیا کہتا ہے کہ اس کی نجات کے کام پوری دنیا کے لیے ہیں۔ یہاں کلام مقدس میں لکھا ہے خدا سب سے محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ ان سے بھی جنہیں شاید ہم خاص طور پر پسند نہیں کرتے۔ ایک طرح سے تخلیق میں اس کو ظاہر کیا گیا ہے۔ بائبل مقدس مسلسل ہمارے گرد دنیا کی جانب خدا کی اچھائی کے ثبوت کے طور پر نشاندہی کرتی ہے۔ اب دیکھیں کلام مقدس میں لکھا ہے متی 5:45 میں، وہ اپنا سورج بدوں اور نیکوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں پر مینہ برساتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ خدا کی نظر میں سب انسان یکساں ہیں اور خدا سب سے پیار کرتا ہے، اور وہ جب اپنی برکات کو نازل کرتا ہے تو کسی میں تفرقہ نہیں کرتا کہ یہ کتنا اچھا ہے یا کتنا برا ہے۔ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ جو برے ہیں وہ بھی خدا کی نزدیکی اور قربت میں خدا کو پالیں۔ تو یہی بات یہاں ہے، یہاں کلام میں لکھا ہے جہاں تک زندگی بذات خود خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک فرد کے خدا کے ساتھ رویے یا رد عمل کے قطع نظر ہر فرد اس نعمت کا وصول کرتا ہے۔ غور کریں، ہر ایک خدا کی نعمت کو وصول کرتا ہے اور خدا کی محبت کو۔ یہاں ایک سوال ہے، میں چاہتا ہوں غور کریں، اسے دوسروں کے لیے اور ان حالات کے بارے ہمارے رویے کو کیسے تبدیل کرنا چاہیے؟ بات سنیں،
جب ہم یہ جانتے ہیں خدا سب سے پیار کرتا ہے، جب یہ جانتے ہیں خدا ہم پر اپنی نعمت و برکت دیتا ہے، خدا ہم جیسے پسند اور ناپسند کی بات نہیں کرتا، تو ہم یہ جانیں کہ یہ بات سمجھ کر جان کر میرا رویہ کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ اب میرا لوگوں کے ساتھ تعلق، ملنا جلنا، لوگوں سے محبت رکھنا، پسند اور ناپسند کرنا اور بات چیت کرنے میں کیا فرق آتا ہے، یہ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ کیا آپ لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں خدا کے لوگ ہوتے ہوئے؟ نفرت کرتے ہیں، بغض، تفرقے اور ہر طرح کی نفرت کو اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں؟ جب خدا دنیا سے محبت کرتے ہیں تو ہم جو خدا کی تخلیق اور خدا کے بیٹے کے خون سے خریدے ہوئے اس کی نجات یافتہ ہیں، تو ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ جب ہم نے خدا کی مخلوق تسلیم کرتے ہیں اور یہ بھی کہ خدا ان سے محبت کرتا ہے، تو ہمارا رویہ ان سے کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کو آج کی بات سے اس بات کو سوچنا ہے کہ خدا ہم سے کیسی محبت رکھتا ہے۔ آئے ہم سوار کی بات دیکھیں۔ بات یہ ہے کہ یہاں سوار کا جو ہے وہ ہے ترس اور توبہ، ترس اور توبہ۔ ہم نے خداوند کے کلام میں جو ایک اور بات ہم پاتے ہیں وہ ہے کہ ایک عظیم کشمکش ہے جو ابلیس اور خدا کے درمیان انسان پر ہے، کہ یہ انسان جو ہے میرا ہو جائے، اور خدا چاہتا ہے کہ انسان خدا کا ہو جائے، ابلیس چاہتا ہے کہ اس کا ہو۔ لیکن اس کشمکش میں خدا ہمیں فری نجات دیتا ہے، اور یہ جو فری نجات ہمیں خدا دیتا ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ سچائی جو ہے وہ کیسے ہم اور ہماری دنیا زوال پذیر، شکستہ اور گناہ گار جو ہے اس میں ہم کیسے پا سکتے ہیں۔ ہماری دنیا وہ نہیں جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے، اور باوجود یہ کہ ہم خدا کی صورت رکھتے ہیں جس نے ہمیں بنایا، ہم دنیا کی شکستگی کا حصہ ہیں۔ ہماری زندگیوں میں گناہ اس نوعیت کا ہے جسے یہ بدی، جس نے ساری دنیا میں دکھ، درد، ظلم اور استقال کو جنم دیا۔ چنانچہ دنیا اور اپنے گرد زندگیوں کے دکھ، بے سکونی، غم اور المیہ کو محسوس کرنا ہمارے لیے واجب ہے، کیونکہ یہ دیکھیں کلام مقدس میں جو بات ہم پاتے ہیں، گناہ نے دنیا جیسے تخلیق کی گئی تھی ویسی نہ رہنے دی۔ گناہ نے زندگی میں غم، دکھ، تکلیفیں، درد، نفرتیں، بغض، لڑائی جھگڑے، فساد لے آیا۔ گناہ ہمیں تفرقے لے آیا۔ اب یہی بات یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو خدا کے لوگ ہیں، ہمیں دنیا کے اس درد کو اور دکھ کو محسوس کرنا ہے۔ جب ہم دنیا کے اس درد اور دکھ کو محسوس کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ خدا کیسے ان کو محسوس کرتا اور ان کے لیے ترس کر رکھتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کئی باتوں کی، یہ زبور کی کتاب اس میں کہتی ہے، آہزاری ہے، یرمیہ اور دیگر نبیوں کے بارے میں یہ غم ہے، یسوع کے آنسو اور ترس اس دنیا میں اور اس کی بدی کے لیے اس قسم کے مناظر جو آپ کو ظاہر کرتا ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو اکثر اس بدی کے باعث دکھ اٹھاتے ہیں۔ آئیں کلام مقدس میں ہم چند آیات کو دیکھیں۔ لکھا ہے متی کی انجیل کے 9ویں باب میں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ نکالیں میرے ساتھ اس کی 36ویں آیت میں۔ 9ویں باب متی کی انجیل کی 36ویں آیت میں لکھا ہے، کلام مقدس میں چیپٹر 9 ہے، 36ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پرگندہ تھے۔ لکھا جب یسوع مسیح شہروں اور گاؤں میں پھرتا اور انہوں کی باتوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہ کی خوشخبری کی منادی کرتا، تو ہر طرح کے بیماروں اور ہر طرح کے کمزوری کو دور کرتا۔ تو پھر لکھا ہے جب ایک بھیڑ اس کے پیچھے تھی، جب اس نے اس بھیڑ کو دیکھا تو اس کو ایسا لگا جیسے ان کا کوئی چرواہا نہیں ہے، ان کا کوئی رہنما نہیں ہے اور خستہ حال ہیں، تو اسے ان پر ترس ہے۔ اگر ہم 14ویں باب کی 14ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے کلام مقدس میں، یہاں بھی یہی بات ہے،
لیکن رپیٹ کی گئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں. یہاں لکھا ہے اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا اور اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا. یسوع مسیح جب لوگوں پر ترس کھاتا ہے تو لکھا ہے وہ ان کے بیماروں کو اچھا کر دیتا ہے. یہاں ہم لوکا کی انجیل کے 19ویں باب اور اس کی 41ویں اور 42ویں آیت میں دیکھیں گے تو یہاں لکھا ہے 19ویں باب کی 41ویں اور 42ویں آیت میں لکھا ہے جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں. کیونکہ وہ دن تجھ پر آئے گا. اب دیکھیں جب یہاں ہم 41ویں اور 42ویں بات کی عرض کرتے ہیں تو جب خدا نے یروشلم کو دیکھا تو اس پر اسے ترس آیا. اس کا وہ سلامتی کی باتیں جانتا، کاشا جانتا، سمجھتا، کاش اسے دیکھتا، کاش کہ اس پر سلامتی ہوتی. لیکن کیا ہے جب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی. اب تیری آنکھوں سے وہ کہتا ہے چھپ گئی ہے، پرابلم ہو گیا، مسائل ہو گیا، کیونکہ تو نے خداوند سے ہٹ کر دور چلا گیا، خداوند کی بات کو سنا نہیں، تعلیم نہیں پائی. کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر یوحنا کی انجیل 11ویں باب کی 35ویں آیت میں تو یہاں کیا لکھا ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے 11ویں باب کی 35ویں آیت میں اسے یہاں ہے یہ ابن آدم کون ہے؟ جہاں لکھا ہے پس یسوع نے ان سے کہا کہ اور تھوڑی دیر تک نور تمہارے درمیان ہے، جب تک نور تمہارے ساتھ ہے چلے چلو، ایسا نہ ہو کہ تاریکی تمہیں آ پکڑے، اور جو تاریکی میں چلتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ کدھر جاتے ہیں. کیا ہوا یہاں؟ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ آیت غلط لکھ دی گئی ہے. Let me see it here in the English one. میں جہاں انگلش کے سبق میں سے دیکھنا چاہتا ہوں لگ رہا ہے ایسے کہ جیسے نا یہ آیت جو ہے تھوڑا سا فرق ہو گئی ہے. میں پڑھ رہا تھا صبح انگلش والا تو اس میں دیکھتے ہیں کون سی والی ہے. ہاں 11 کی 35 ہی ہے، 11 کی 35. یوحنا کی انجیل 11ویں باب کی 35. ہاں میں 12 کی پڑھ رہا ہوں اس لیے تھوڑا سا فرق ہو گیا ہے. 11 کی 35 میں لکھا ہے 11 کی 35 میں یسوع کے آنسو بہنے لگے. دیکھیں یسوع مسیح کو کتنا ترس آتا ہے. جب لازر مر گیا اور اس کے بارے میں اسے جانا، اس گیا وہاں تو یسوع کو ترس آیا اور رویا. اور ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کیا کیا کہ اس کو زندہ کیا. جتنے بھی لوگ دکھ تکلیف اور درد سے بھرے ہوئے اس کے نزدیک آتے ہیں، اس کے نزدیک رہتے ہیں تو انہیں دیکھ کر اس کا دل ترس سے، کمپیشن سے بھر جاتا اور وہ ان کو شفا دیتا. کیسی بھی بیماری، یسوع مسیح ایک ایسا واحد معالج تھا جس نے لوگوں کو شفا بخشی، جس کے پاس جو کوئی بھی کسی بھی بیماری کے ساتھ آیا ہے، کیا جسمانی کیا روحانی، جب وہ اس کے پاس آیا اور اسے بات کی یا اسے چھوہا تو خداوند سے شفا پا کے گیا. کوئی بھی بغیر شفا کے نہیں گیا، یہاں تک کہ مردے لائے گئے اور اس نے ان کو زندہ کیا. تو یسوع مسیح جب اس بات کی بات کرتا ہے تو ہمیں اس بات سے یاد آتا ہے کہ ضرورت ہے کہ گناہ اور برائی ہی نہ صرف وہاں ہے یہاں کسی کے حکم دوری کا نتیجہ ہے. اگر ہم کہیں کہ کہیں ہم بے گناہ ہیں تو یہ بری بات. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو خدا کو دھوکہ دیتے ہیں. بات دیکھیں یہ کیا بات ہوئی کہ گناہ کی وجہ سے برائی آئی جیسے ہم نے پہلے جانا، اور گناہ کی وجہ سے دنیا میں تمام درد اور تکلیف آئی. اب جب خدا ان پر ترس کھاتا ہے تو صرف یہی نہیں کہ ان کے شفا دے بلکہ ان کی روحانی زندگی کو بھی بہتر کرے. تو یہاں کیا لکھا؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، مجھ میں تو کوئی گناہ نہیں، تو یہاں کلام مقدس میں لکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ پہلا جو ہے نا 1 باب کی 8 ہے، دیکھیں تو لکھا ہے، یہ میں پڑھنے لگا ہوں، وہاں ہے اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں. اس لیے یہ بات دیکھیں کہ کوئی بھی بے گناہ نہیں. ہم مختلف طریقے سے سوچو، کاموں یا عملی طور پر ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں،
لیکن ہم اگر یہ کہیں کہ ہم میں گناہ نہیں تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے. اس لیے خداوند کی ہمیں ضرورت ہے. بائبل مقدس کے انبیاء کی دانشت میں بنیادی طور پر گناہ ایک المیہ ہے. المیہ اس لیے نہیں تھا کہ اس نے حکام کو توڑا، بلکہ اس لیے کہ گناہ نے خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان کے رشتے کو توڑ دیا تھا. اور اس لیے بھی کیونکہ گناہ دوسرے لوگوں کو دکھ پہنچاتا ہے، اور یہ شاید کہیں چھوٹے یا بڑے پیمانے پر واقع ہو، مگر یہ وہی برائی ہے، خود غرضی، لالچ، کمینگی، تعصب، جہالت اور لاپرواہی. یہ تمام دنیا کی بدی، بے انصافی، غربت اور ظلمت کا ثبوت ہے. اور اپنے گناہوں کا اقرار اس برائی سے نپٹنے کا پہلا قدم ہے توبہ کے لیے. ترس جب خدا ہم سے کھاتا ہے تو ہمیں موقع دیتا ہے، ہم سے کیا کرتا ہے؟ وہ طرح رکھتا ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے، ہمیں بار بار موقع فراہم کرتا ہے، اور کہتا ہے اس لیے ہمیں اس گناہ سے کیا ہے نپٹنے کا جو پہلا قدم ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ اقرار کریں کہ ہم گناہ گار ہیں. جب ہم اقرار کریں گے تو لکھا کلام مقدس میں یہاں پہلا یوحنا 1:9، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا ہے. اگر ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، اگر ہم معافی مانگتے ہیں تو خداوند کے حضور سے تازگی کے دینا ہے. ٹھیک ہے، جو اعمال کی کتاب 3:19 میں خداوند کے حضور سے تازگی کے دینا ہے. اگر ہم معافی مانگتے ہیں، ہم توبہ پاتے ہیں، تو پھر کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور پھر ساری ناراضگی کو ہم سے پاک کرتا ہے. کیا لکھا؟ خداوند کا ترس ہمیں توبہ کی طرف مائل کرتا ہے. خداوند کا ترس اس دنیا میں پائی جانے والی برائی کی وجہ سے ناانصافی، جھوٹ، فریب، ظلم و ستم کو دور کر دینا چاہتا ہے، اور وہ میرے اور آپ کے ذریعے سے. یہاں کلام مقدس میں یہ آخر میں سوال ہے، آپ اپنے آپ پر غور کریں، لیکن نہ ہی زیادہ قریب سے اور نہ ہی زیادہ دور کے لیے آپ کس طرح سے اس بڑے مسئلے کا حصہ اور ٹوٹے ہوئے ہیں. سوچیں کہ میں اور آپ اس بڑے گناہ والے بڑے مسئلے کا کس طرح حصہ ہیں اور کیسے اندر سے ٹوٹے ہیں. اس کا کیا جواب ہے اور اسے کس جگہ تلاش کریں. غور کر کے آپ اس پر دیکھیں، غور کریں. ایک اور بات دیکھنے والی ہے جو کہ یہاں منگل کے لیسن میں ہے. لکھا کہ فضل اور اچھے اعمال میں کیا رشتہ ہے. آپ کیسے فضل اور اچھے اعمال کے بارے میں اچھا رشتہ سوچ سکتے ہیں. کلام مقدس میں جو ہم نے بات دیکھی اور آج کی ہماری مرکزی آیت حفظ کرنے والی بھی آیت بھی ہے، اور وہ ہم نے افسیوں کی کتاب میں دیکھا. افسیوں کے نام پر اس کا خط اور اس کا دوسرا باب اس کی 8 سے 10 ہے. زیادہ تر عالم جو بات کرتے ہیں دوسرے باب کی 8ویں آیت پر ہی ختم کر دیتے ہیں. بڑا بھی کریں گے تو 8ویں سے 9ویں آیت پڑھ لیں گے، لیکن یہاں کے لکھا ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے. غور کریں، ہمیں ایمان سے، خدا کے فضل سے بخشش میں نجات ملی ہے. ایمان کے سے کہتے ہیں، اور نہ ایمان کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے. اگلی آیت کہتی ہے کہ ہم نے اچھے اعمال، بہترین، انمول، اعلیٰ قسم کے ہمارے جو کام ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں، ہم ان سے حاصل اسے نہیں کر سکتے. تو بھی یہاں اگلی آیت جو کہتی ہے جس پر ہم بہت کم غور کرتے ہیں، بہت کم سوچتے ہیں. اگلی آیت یہ کہتی ہے کیونکہ ہم اس کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے ہیں جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا. اب دیکھیں، یہ کسی کے درد کو بانٹنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کے پر ترس کھانا، کسی کے ساتھ جانا، کسی کی بات کو سننا، کسی کی درد کو جیسے میں نے پہلے کہا بانٹنا، یا اس سے اچھے کام کسی کی مدد کرنا، اچھائی کے کام اس لیے ہے کہ ہم خدا کی کاراگری ہیں اور یہ کام خدا نے راست بازوں کے کرنے کے لیے تیار کیے ہیں پہلے سے. یہ اس لیے نہیں کہ نجات اس سے پانی ہے، اس لیے کہ ہم نجات یافتہ ہیں، نجات پائی ہے. تو وہ کام جو خداوند خدا کرتا ہے یا ہمارا یسوع مسیح کرتا ہے، وہ کام اس نے اب ہمارے سپرد کیے ہیں تاکہ ہم ان کاموں کو
کر سکیں۔ اس لیے یہاں جو آج کا لیسن ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے، اور ہمیں اس کو پڑھنا اور جاننا ہے کہ حاصل کلام یہ ہے جو ہم اس کی 10ویں آیت میں پاتے ہیں کہ نیک اعمال جو ہم کرتے ہیں خدا نے ہمارے کرنے کے لیے رکھے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم جو خداوند کے بیٹے بیٹیاں اچھائی والے ہیں ہم سچ بولیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم لالچ، نفرت، بغض، لڑائی جھگڑے، فساد، ہر طرح کی برائی اپنی زندگی سے دور کر کے ہم جیسے خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے ہم بھی ایسے ہی دنیا سے محبت رکھیں۔ یہی بات اس یہاں اینڈ ہوتی ہے، تاکہ وہ دنیا پر الزام تراشی نہیں بلکہ انہیں نجات دینے، مخلصی دینے آیا ہے۔ تو میں بھی یہ دیکھنا چاہتا ہوں، ہم بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے کیسی گواہی ہوتی ہے یسوع مسیح کی، کہ ہم ایسے گواہ ہیں کہ ہم نجات کا سبب بن سکیں لوگوں کے لیے، تاکہ وہ بھی خداوند کے فضل کو پائیں، خداوند کا ترس ان پر کام کریں، اور روح القدس ان کی زندگی کو بدل دے اور وہ توبہ کریں اور خداوند کی طرف آ جائیں۔ منگل کا دم فضل سے نجات ہے، اور فضل ہمیں مائل کرتا ہے نجات میں آ کر کہ ہم خداوند کے وہ کام کریں تاکہ ہم خداوند کا ہاتھ بنیں، خداوند کا منہ بنیں، خداوند کا ناک، کان، خداوند کے پاؤں بنیں، اور خداوند کی بھلائی کے کاموں کو جو اس نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے رکھے ہیں ہم کر کے خداوند کے گواہ بنیں، تاکہ لوگ یسوع مسیح کو جانیں ہماری زندگی سے۔ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو اگلا سبق ہے ہماری عام انسانیت۔ غور کریں، یہاں بنیادی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا نے آدم کو پیدا کیا، اور آدم سے سب لوگ ہیں، آدم سے سب لوگ ہیں۔ اور جب ہم بنیادی طور پر اس بات کو دیکھتے ہیں تو خدا کی نظر میں نہ کوئی سامری ہے، نہ کوئی کوڑی ہے، نہ کوئی رومی ہے، نہ کوئی مذہبی رہنما ہے، نہ کوئی بچہ ہے۔ لکھا ہے یسوع نے حقیقی گرم جوشی اور فکر سے ہر ایک کو خوش آمدید کہا۔ ابتدائی کلیسیائی تبدیلی کے طریقے دریافت کر رہی تھی، ان میں نجات کی نعمت کی پیشکش شامل تھی۔ جیسے پہلے ایمانداروں نے آہستہ آہستہ انجیل کی اہمیت کو پہچانا، وہ صرف دوسروں کے لیے اچھے کاموں کو اپنے اعمال میں شامل نہیں کر رہے تھے، یہ ان کی انجیل کی سمجھ کی بنیاد تھی جو آج کا مسیحی بھول چکا ہے۔ جو آج ہم مسیحی ہیں لیکن ہمارے اچھے کام نہیں ہیں، شاید ہم نشے میں رہتے ہیں، شاید ہم نفرت کرتے ہیں اپنے ہی بھائی بہن سے، شاید ہم اپنی کلیسیا میں ہی کئی لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں اس لیے کہ وہ شاید ان کے اعمال اور کام فرق ہیں، شاید ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، شاید ہمیں انہیں پتہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس سے اپنے آپ کو نقصان کیا ہے کہ ہمیں تو ان سے محبت کرنا ہے، ہمیں تو ان کی خدمت کرنی ہے، ہمیں تو ان کو خدا کے لیے گواہی دے کر مسیح میں لانا ہے۔ یہاں لکھا ہے جیسے انہوں نے مسیح کی زندگی، خدمت اور موت میں تجربہ کیا، جیسے انہوں نے معاملات اور ان سوالات کا مقابلہ کیا جو اٹھائے، پہلے انفرادی طور پر رہنماؤں کے لیے جیسے کہ پولس اور پطرس، پھر کلیسیائی طور پر یروشلم کی کونسل میں انہوں نے ان ڈرامائی تبدیلی کو محسوس کیا اور محسوس کرنا شروع کر دیا، جو یہ خوشخبری خدا کی محبت اور انصار کے متعلق ان کو سمجھ میں لائی، اور ان کی زندگیوں میں کیسے جی چاہنی چاہیے جو ان کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، اب ان کی زندگیوں میں کیسے آنی چاہیے۔ دیکھیے ذرا ایک اور بات یہاں ہے، مسیح یسوع آئے، رہے، 3.5 سال انہوں نے خدمت کی، اور کوئی بھی بندہ ان سے خالی ہاتھ نہیں گیا، انہوں نے ہر ایک کی خدمت کی، پھر یہاں تک خدمت کی کہ ان کے لیے، سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے اپنی جان دے دی، ختم ہو گئے، قبر میں چلے گئے، اور پھر نئے زندہ ہو کر آسمان پر گئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ایگو کو، کیا ہم اپنی خود سری کو، کیا ہم اپنے اعلیٰ ہو جانے کو کیا یسوع مسیح کے ساتھ اس قبر میں دفن کر سکتے ہیں جہاں ہم عام انسان کی طرح دوسرے انسان سے محبت کر سکیں، جہاں ہم انہیں پیار کر سکیں، جہاں ہم ان کا خیال رکھ سکیں،
اور پھر جہاں ہم ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں. ہاں کچھ آیات ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان آیات کا ہم مطالعہ کریں. ملاکی کی کتاب کے دوسرے باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو نکالیں اور پڑھیں، اور یہ آیات بڑی ہی ضروری ہے پڑھنے والی. یہ لکھا ہے، کیا ہم سب کا ایک باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا؟ پھر کیوں ہم اپنے بھائیوں سے بے وفائی کر کے اپنے باپ دادا کے عہد کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ غور کریں. کہتے ہیں ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا تخلیق کرنے والا ایک ہے، اور پھر میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ ہمارا نجات دینے والا ایک ہے. تو پھر ہم کیوں اپنے بھائیوں سے نفرت کرتے، اپنے بھائیوں سے بے وفائی کرتے، اور پھر اپنے باپ دادا سے، اپنے خدا سے ہم عہد شکنی کرتے ہیں؟ اعمال کی کتاب دیکھیں ذرا. اعمال کی کتاب کے 70ویں باب کی 26ویں آیت کہتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا اس پر غور کریں. بڑی خوبصورت آیت ہے. اعمال کی کتاب اور اس کے 70واں باب اور اس کی 26ویں آیت. یہ آ گیا 70واں باب اور یہ میرے سامنے کی 26ویں لکھا ہے. اور اسی نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روح زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی، اور ان کی میعادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی. اب غور کریں، کہتے ہیں کالا ہے، گورا ہے، چھوٹے قد کا ہے، بڑے قد کا ہے، یا کوئی عربی بولتا ہے یا اردو بولتا ہے یا انگریزی بولتا ہے، فلپینو بولتا ہے، تگالو بولتا ہے، یا چائنیز بولتا ہے، جاپنیز بولتا ہے، یا کورین میں بات کرتا ہے. جو سب کے سب لوگ ہیں خدا نے ایک ہی آدم سے پیدا کیے ہیں، اور سب خدا کی مخلوق ہیں. سب عام انسان کی طرح ہے، کوئی کیسا بھی. اگر دیکھیں جب ہم رومیوں کی کتاب 3 باب کی 23 آیت پڑھتے ہیں تو دیکھیں جب سب ایک جیسے ہیں تو دیکھیں سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم. جب سب ایک جیسے ہیں تو یہاں 23ویں آیت میں لکھا ہے، میں پڑھنے لگا ہوں رومیوں 3 باب کی 23 آیت. اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. اگر ہم غلطیوں کی کتاب 3 باب اور اس کی 28ویں آیت پڑھیں تو یہ خوبصورت آیت ہے. جب سب نے یہ کیا تو غلطیوں کی کتاب یہ کہتی ہے کہ سب یسوع مسیح میں کیا ہیں؟ ذرا دیکھیں ذرا غلطیوں کی کتاب 3 باب اور اس کی 28ویں آیت جو کہ آخری سے پہلی والی آیت لکھا ہے یہاں، نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، نہ کوئی غلام نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، تو تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو. یہاں تو وہ ہر طرح کے چھوٹے سے چھوٹے کو بھی کہتا ہے کہ کوئی خدا کی نظر میں فرق نہیں ہے. مرد و زن خدا کی نظر میں ایک جیسے ہیں، یہودی یونانی، غلام آزاد، مرد و عورت، اور ہر مذہب. لکھا ہے یہاں جب ہم پڑھتے ہیں نا مکاشفہ کتاب کے 14ویں باب کی 6 اور 7 کہ ہر قوم، قبیلے، امت، زبان اور اہل زبان کے لیے خدا کی یہ ابدی خوشخبری ہے. تو یہاں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی اس کی نظر میں نہیں ہے، سب مسیح میں ایک ہیں، سب مسیح میں ایک برابر ہے، سب کو مسیح میں نجات ملنی ہے، سب نے مسیح میں آسمان پر جانا اور اس کے ساتھ ابدی طور پر رہنا ہے، سب نے یقینی طور پر خداوند کے وعدوں میں سے برکت پانی ہے. تو جب ایسا ہے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جب ہم مسیح میں ہیں تو ہمارے دوسرے بھائیوں کو بھی مسیح میں کیسی نجات پانی رکھنا ہے. یہاں پہلا جب ہم کرنتھیوں پڑھتے ہیں اور اس کا 12واں باب 13 لکھا ہے، کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودیوں، خواہ یونانی، خواہ غلام، خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا. ہم نے ایک ہی، اس لیے خدمت کرنے میں، محبت کرنے میں، اس لیے دوسروں میں یسوع مسیح کے گواہ ہونے میں ہمیں جاننا ہے کہ ہم ایک عام انسان ہیں، اور ایک عام انسان ہوتے ہوئے ہم عام انسان کو ابدی خوشخبری سنا رہے ہیں جو کہ ہمارا جمعرات کا سبق ہے. یہاں لکھا ہے، یہ خاص طور پر یہ جو یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت اور مکاشفہ کی کتاب 14 باب کی 6 اور 7 آتا ہے. تو مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں، یوحنا کی انجیل کو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے،
مکاشفہ کی کتاب کے 14ویں باب کی 6 اور 7 آیت جو ہے یہ پہلے فرشتے کا پیغام ہے۔ یہاں لکھا ہے، میں پڑھنے لگا ہوں، پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی۔ اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے، اور اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے ہیں۔ غور کرے، کہتا ہے خدا نے کیا کیا ہے؟ ابدی خوشخبری کن کے لیے ہے؟ صرف کیا یہودیوں کے لیے تھی، یا صرف ایک چرچ کلیسیا کے لیے، سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ کلیسیا کے لیے ہے؟ اسے ہر قوم، ہر قبیلہ اور ہر امت کے لیے، اور ہر زبان کے لیے، ہر قسم کے لوگوں کے لیے۔ جہاں کوریا میں آ کے میں نے اس بات کو سیکھا کہ لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں، جہاں ہمارے ساتھ لوگ ہیں تو ہم ان سے بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں ان کی زبان نہیں آتی، تو ہم صرف اپنی محبت اور صرف خدا کی گواہ ہو کر ہم انہیں خدا ان کی طرف لائیں، کیونکہ یہاں وہ یسوع مسیح کو جانتے نہیں، کہ لوگ دہریہ ہیں، خدا کو نہیں جانتے۔ تو میں یہ جانتا ہوں کہ یہ بڑی ابدی خوشخبری، یسوع مسیح میں نجات ہر ایک کا ہے۔ یہاں جو ہم نے آج کا سبق دیکھا ہے اور اس کا جو ہم نے ٹائٹل دیکھا ہے وہ ہے کہ انجیل کو جینا، نجات پا کر انجیل کو جینا، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی خدمت کرنا، خداوند کے نام کو چراغ دینا، ان پر ترس کھانا، انہیں توبہ کی طرف لانا، مائل کرنا، یہ انجیل کو جینا، اور یہ ابدی خوشخبری ان کی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے، اور یہ اسی میں ہے۔ عدالت کی 3 باتیں یہاں پائی جاتی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی تھوڑی ان پر بات کریں۔ لکھے ہیں عدالت کے لیے درخواست دینا تاکہ انصاف کیا جائے، یہ ایک ان کے لیے ایک متواتر بلاہٹ ہے جن پر ساری تاریخ میں ظلم و ستم ہوا۔ خوش قسمتی سے بائبل مقدس ان کی فریادیں سننے والوں کے طور پر پیش کرتی ہے جو تنگ دستی میں ہیں، جیسے کہ زبور میں اکثر بیان کیا گیا۔ مثال کے طور پر وہ جن سے نامناسب سلوک کیا جاتا ہے وہ عدالت کو خوشخبری قرار دیتے ہیں۔ عبادت، عبرانی نبیوں کی تحریریں اکثر عبادت کے موضوع اور نیک اعمال کو پیش میں جوڑتی ہیں، خاص طور پر ان کی عبادت کو جو خدا کے لوگ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، کہتے ہیں عبادت کرنا سبت کے دن یا دوسرے کسی روز عبادت کرنا ٹھیک ہے، لیکن ہمیں تو ہر روز انجیل جینا ہے، ہمیں تو ہر روز عبادت کرنی ہے، ہمیں تو ہر روز اس عبادت میں رہنا ہے۔ اور جب ہم خداوند کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، مدد اور خداوند کے لیے لوگوں کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں، تو ہم انجیل کو جی رہے ہیں اور ہم چلتے پھرتے خداوند کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور یہی بات ہم نے جانا ہے۔ یسایہ کی کتاب کے 58 باب کی جب ہم 6 اور 7 آیت پڑھتے ہیں تو وہ یہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے کہ ہم کیا ہیں؟ ہم خداوند کے ساتھ بیانات میں، خداوند کے ساتھ اچھے کلام میں، لوگوں کے ساتھ مہربانیوں کے ساتھ کام میں، مسکین اور محتاجوں کی دستکاری کرنے میں ہمیں لگے رہنا ہے تاکہ خداوند کے نام کو جلال ہو، خداوند کی شبیہ ہم میں نظر آئے، اور خداوند کے لوگوں پر یہ واضح نظر آئے کہ اخیر زمانہ میں خوشخبری کی منادی کی نجات، بچاؤ اور بحالی کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار ہوں۔ دیکھیں، شاید ہم اخیر زمانہ میں منادی نہ کر سکیں، لیکن ہماری اچھائی، بھلائی، محبت کے کام، ہماری ترس کھانے کے کام جو ہیں وہ یسوع مسیح کو دوسروں کے ساتھ متعارف کرانے کے کام ہے، اور یہ اخیر زمانہ میں آپ کی اور میری خدمت ہے۔ یہی انجیل کو جینا ہے، یہی انجیل کو زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ یہاں ہمارے آج کے مزید خیالات میں اور یہاں خلاصے میں لکھا ہے، خدا کی محبت کا نجات کے منصوبے میں اظہار، اور یسوع کی زندگی اور قربانی میں عملدار آمد ہوا جو ہمیں معافی اور امید کی پیشکش کرتا ہے۔ اس فضل کو حاصل کرنے والے کے طور پر ہم اسے دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں، نجات کو کمانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جس کے لیے ہمیں بنایا گیا اور یہ کرنے کے لیے دوبارہ وہ بنایا گیا۔
دوبارہ وہ بنایا گیا۔ اسی طرح یہ خوشخبری ہمارے رشتوں کو تبدیل کرتی ہے اور محتاجوں کی خدمت کے لیے ہمیں متحرک کرتی ہے۔ نجات کے لیے ہم اچھے کام نہیں کر رہے، بلکہ نجات یافتہ ہونے کے لیے اپنی نجات یافتہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں کہ کس میں ہم نے نجات پائی ہے، اور اس کا فضل اور اس پر ایمان جو ہے مجھے بخشش میں نجات دیتا ہے، اور میں اس خوشی میں کہ میں نجات یافتہ ہوں، میں خدا کے لیے دوسروں محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی اور ان تمام لوگوں کی جو خداوند میں ہیں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ یسوع مسیح کے لیے میں انجیل کو جی کر ایک گواہی ہو سکوں۔ خداوند آپ کو، مجھے اور ہم سب کو برکت دے، آمین۔